ہمارے یہاں ایک اور بھی عفان بھائی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے پیدا ہو گئے تو اب بس میاں بیوی کا جو ہے نا وہ تعلق ختم ہو گیا, بس بچے ہو گیا, اب یہ ان کی لائف جائے گی آگے. زیادہ سخت باتیں کر دی پھر آپ بیپیں لگائیں گے. نہیں, میں نہیں لگاؤں گا, لاسٹ ٹائم میں نہیں لگائی تھی, آپ کو پتا ہے. میں اویئرنیس دینا چاہتا ہوں. اور اچھا 99% لوگ پازیٹیو لیتے ہیں, 1% ہوتے ہیں وہ تو بیچارے ویسے ہی, کیونکہ میں نے یوں کر کے ایک بات کہی تھی, ٹھیک ہے جی جی, اور میں آج بھی اس پہ اٹل لوں, تو جو لوگ وہ سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں, وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ کھل کے زندگی جئیں. میڈیکلی دیر از نو پرابلم فار اینی تھنگ. ناؤ کمنگ اگین ٹو یور کوشچن. بچوں کے بعد, بچوں سے پہلے بھی دے ڈو ناٹ لیٹ یو انجوائے وٹ از سیکشل لائف. پاکستان میں ریپروڈکشن ایگزسٹ کرتی ہے, پاکستان میں سیکشل لائف نام کی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. ولیمے والے دن سے ہی کوشچن شروع ہو جاتا ہے کپل سے, بچہ کب ہو رہا ہے. ادھر بچہ ہو جاتا ہے, وڈ یو بلیو دیر آر سرٹن ہاؤسز ان میں اتنی مداخلت ہے کہ میاں بیوی سے جو سن رہے ہیں کیمرے پہ ان کو سمجھ آئے گی, ان سے ایک کمرے میں ساتھ رہنے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے. ٹیکنیکلی جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں, غربت ہوتی ہے, گھروں میں لوگ اتنے مشکل طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اکٹھا رہنے سونے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے ان سے. They do not even are allowed to have a good sexual companionship at night even. ان کو اکٹھے تک نہیں رہنے دیا جا رہا ہوتا, پھر بچے بڑے ہونے لگ جاتے ہیں, عورت اس میں پڑ جاتی ہے. کیا کسی نے سوچا کہ اس قسم کی ریپروڈکٹیو لائف سائیکل سے پھر بھی پاکستان میں اتنے بچے ہو رہے ہیں, کیونکہ سیکس از ریلیٹڈ ٹو ریپروڈکشن اونلی, جبکہ اس کا تعلق میل فیمیل دونوں کی باڈی کو فزیکلی ریلیکس کرنے سے بھی ہے. ٹھیک ہے, اب اسلام میں اس کی بڑی کلیئر ڈیفینیشن ہے جس میں 4 شادیاں اور وہ سب بھی شامل ہے, لیکن باہر تھائی لینڈ میں سپا, مساج سینٹرز پوری دنیا میں وہ کیوں کھلے ہوئے ہیں یا کیوں بروتھلز ہیں؟ بیکاز سم ویئر, یہ میں بڑی ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں اور میڈیکلی کر رہا ہوں, کہ سم ویئر سیکس از ریلیٹڈ ٹو مینٹل ہیلتھ اینڈ باڈی ریلیکسیشن. ٹھیک ہے, اب وہ ساری چیز ہم آؤٹ کر دیتے ہیں, اس کی ہماری ریلیجن اجازت نہیں دیتا. ہم ادھر آتے ہیں, دوسری شادی آپ کر نہیں سکتے, ہمارے معاشرے کا سوال نہیں, ہم عربی نہیں ہے, ساڑھے معاشرے کا سوال ہی نہیں ہے گا دوسری شادی. ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتا ہے بیوی اور اس کے ساتھ ایک اچھا رومانوی اور ازدواجی تعلق ود گڈ مینٹل ہیلتھ. اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. عورت کو صرف بچے پالنے پہ لگا دیا جاتا ہے اور مرد کو کمائی پہ لگا دیا جاتا ہے. یہیں سے بنیاد اٹھتی ہے, شادی ہوئی نہیں, اس کو سعودیہ بھیج دیا, دبئی بھیج دیا, عمان بھیج دیا, وہ نوٹ بھیج رہا ہے, بیوی ادھر پڑی سڑ رہی ہے, کوئی مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں, کوئی سیکشل کمپیٹیبلٹی نہیں, کوئی فزیکل کمپیٹیبلٹی نہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دونوں میں سے کہیں ایک کریکٹر میں بھی جھول کھا جاتا ہے. یہ نہیں ایوری ون, لیکن دس از سم تھنگ وچ از ویری ہارش ریئلٹی. کھانے پینے کے بعد سب سے اہم نیڈ از یور جنسی صحت, یور سیکشل ہیلتھ. لیکن اس پر معاشرہ نہ تعلیم دینے دیتا ہے, نہ اس کی ہائیجین بتاتا ہے, نہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ بتاتا ہے, نہ شادی کے بعد جینے دیتا ہے. لوگوں کی پرسنل لائف میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں. یار میں کہتا ہوں کہیں میاں بیوی ڈیٹ پہ چلے جائیں یا کھانا کھانے باہر چلے جائیں, لوگ گھر واپس آتے ہیں, دیر آر فیملی جو کہتے ہیں انہوں نے دیکھو آخر آئی ہوئی. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے وہ میاں لا کے بیوی کو گلاب کا پھول دے دے گا, کہیں گے بڈھے ویلے چاہ چڑھے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب بڈھا ویلا کس کو, یہ بڈھا ویلا ڈیفائن کرتے ہیں؟ میری شادی کو 8-9 سال ہو گئے ہیں, مطلب میں اگر اپنی بیگم کو گجرے پہنا دوں گا تو پیپل ول سی اٹ آکورڈ, یار کام ویکھو تے شرم نہیں آندی. ہو دا ہیل یو آر ٹو سی اٹ. میری بیگم میں اس کو گجرے پہناؤں نہ پہناؤں, مائی چوائس. اور ہماری ہو سکتا ہے اس کے 100 دن زندگی بڑھ جائے. اور آپ دیر از اے ریسرچ ہو سے دیٹ پیپل ہو لیو ہو ہیو اے ویری گڈ سیکشل لائف دے لیو لانگر دین ہو ہیو اے ڈسٹربڈ سیکشل لائف. مطلب وہ لوگ جن کی جنسی زندگی, ازدواجی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے, وہ لمبی زندگی گزارتے ہیں ان لوگوں کی بنسبت جو لوگ ڈسٹربڈ سپلٹ ریلیشنز میں رہتے ہیں. اسی لیے جو طلاق یافتہ مرد عورت ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں.
आइदर वो गिल्ट में हो जिनसी बेरारवी के, या वो एक अच्छे, इसमें देखें निकाह का भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल एक ऐसा रिलेशन, देखिए इस्लाम में कितनी खूबसूरती है बिल्कुल, कि एक उसको लीगल ऑफिशियल रिलीजियस मजहबी प्रोटेक्शन हासिल है और उसको कहा गया है ईमान बचाने की हद तक, ठीक है, ਇੱਥੇ ईमान ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਾ ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਲੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਕ ਤੇ, ठीक है, वो मिलन नहीं दे रही। अफान भाई बाल माशाल्लाह आपके बड़े प्यारे हैं, असली है ना ये? खींच के देख लें। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ दोनों हालों से। एक तो ये कि जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, अब जैसे मेरे भी माशाल्लाह आपके तो, वापस आ गए, अभी तो वापस आ रहे हैं, नहीं मैंने तो काफ़ी अर्सा वैसे ही ट्रेंड रखी है। मुझे ये बताएं दोनों चीज़ें कि अगर बाल आपके गिर रहे हैं तो क्या इसका कोई इलाज है प्रॉपर वाकई है, जो इसके तेल बेच रहे होते हैं, या बंदे को छोड़ देना चाहिए कि यार जैसे भी हैं? और दूसरा इससे सवाल रिलेट हो रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए या मेडिकली उसके कोई प्रॉब्लम? तेल के सवाल से मुझे लगता है आपकी सांडों के साथ कोई खास दुश्मनी है। नहीं, मेरी हर उस बंदे के साथ दुश्मनी है जो इस कौम को बेवकूफ़ बना रहा है, जो इस कौम को गलत मेडिसिन दे रहा है, गलत खाना, कोई भी गलत काम कर रहा है ना, और अवाम बेवकूफ़ बन रही है। यार इस तरह आप देखें ऐड चल रहे होते हैं कि ये सर के बालों में तेल लें, 15 दिन तेल लगे, बाल इतने बड़े हो जाएंगे। ओ भाई इतना बड़ा तेल है तो तुम अभी तक तेल क्यों बेच रहे हो? अच्छा, इवन दरबारों पे जाके लोग सर तक रगड़ते हैं बाल आने के लिए, ठीक है ना। मुल्तान में शाहरुख ने आलम का मज़ार है, वहाँ पीछे दीवारों पे लोगों ने सर तक रगड़े होते हैं कि बाल आ जाएं, जहालत की दाय। अच्छा, तेल या टॉनिक्स दे प्रमोट गुड हेयर हेल्थ बट दे कैन नॉट प्रमोट हेयर ग्रोथ, ये बकवास है। कुछ थोड़ा बहुत फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर देंगे, इस पे डर्माटोलॉजिस्ट कैन गिव यू अ वेरी गुड रीजनिंग, मेरा नॉलेज यही है। दूसरी बात मैं आपको कर दूं कि ये जो हेयर्स का इलाज है, देर आर नाउ मल्टीपल ट्रीटमेंट्स इन एस्थेटिक्स, हेयर ट्रांसप्लांट, फ्यू हेयर ट्रांसप्लांट, बाकी चीज़ें जिसमें फॉलिकल्स निकाल के ग्रो कर देते हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और इतने महंगे भी नहीं हैं, बहुत महंगे नहीं हैं, पहले थे। तो लोग जो बाल्डनेस या गंजेपन से तंग हैं या मेल पैटर्न बाल्डनेस से तंग हैं, मेल पैटर्न बाल्डनेस ये होता है कि सिर्फ यहाँ से बाल पीछे चले जाते हैं क्रीज की तरह, तो डेफिनेटली गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट और एनी प्रोसीजर लाइक दिस, बजाय इसके कि आप ये तेल और ये चीज़ें लगाते रहें और फिर और इनसे कभी भी उस तरह की हेयर ग्रोथ कम अज़ कम नहीं होगी जो आप सोच रहे हैं।